الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ محمد کے بعد سورہ فتح ہے اور سورہ فتح مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 111 ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا کے الفاظ ہیں اور اسی سے اس سورت کا نام سورہ فتح جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت ہجری 6 میں صلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر صلح حدیبیہ سے جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر کے صلح کی ہے، جس پر صحابہ کو بڑا ملال تھا، رنج تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کا غم جو ہے وہ فطری اور قدرتی تھا، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو کچھ دیکھ رہی تھی اسے دوسرے مسلمان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ یہ صلح دراصل ایک فتح مبین ہے، اور تاریخ نے پھر اس کی گواہی دی کہ اس صلح کے بعد اسلام دور دراز کے علاقوں تک پہنچا، اور اس صلح کے 2-2.5 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی اندر جو ہے فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کو بجائے خود فتح قرار دینے اور ساتھ ہی مستقبل میں فتح اور نصرت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر مومنین کے لیے جنت کی بشارت اور منافقین کے لیے اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کی خبر دی گئی ہے۔ منافقین کے کردار کی تھوڑی سی جھلک پیش کی گئی ہے اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کے لیے اللہ کی رضامندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس صلح کی ان حکمتوں اور مصلحتوں میں سے بھی چند کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جن کو نہ جاننے اور نہ سمجھنے کی بنا پر مسلمان دل آزردہ تھے، رنجیدہ تھے، اور جن کا علم اللہ رب العالمین کو تھا یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان تک پہنچتی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر کیا گیا ہے اور اس کی تعبیر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جلد سامنے آ جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی چند عظمتوں کا بیان اس صورت کے اختتام کے اندر کیا گیا ہے، اور صحابہ کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات کا ذکر ہے جو پہلی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے
اور بخاری اور ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ اس صورت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے صحابہ کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا تو صحابہ اکرام کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ ہجری 6 میں 1400 یا بعض روایات کے مطابق 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر کے باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، ہمارا مقصد آنے کا صرف عمرہ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب وہ گئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے بیعت لی تھی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام شرکاء بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی اور پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے، بات چیت ہوتی رہی اور بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا، اور اس صلح کے معاہدے کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن اور امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے کے اوپر متفق ہو گئے۔ اس معاہدے کی بعض شقوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے پھر ثابت کیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی، اور ابتدائی اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت مجاہدین کی لشکر کی تعداد جو ہے وہ 10,000 تھی۔ یہ انقلاب اسی معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا۔ جب مصالحات کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو اس وقت مسلمانوں کے کردار کی پختگی اور ان کی زبان کی سچائی اور ان کی دامن عفت و عصمت اور معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی پوشیدہ قوت ہے کہ وہ لوگ جو کل تک شرابوں کے اندر اور راہزنیوں کے اندر مبتلا تھے، آج اس قدر وہ زاہد اور پارسا بن گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی تھی، اور اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان لوگوں کی گردنیں بھی خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئیں۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارہ
فرمایا گیا ہے کہ جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی ہے اور ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر یہ سورت دو متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان مخلص اہل ایمان کا ہے کہ جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کرتے رہیں گے اور میدان جنگ سے رائے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ رب العالمین کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا جو لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ دوسرا گروہ اس صورت کے اندر ان منافقین کا ذکر کیا گیا ہے جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نے ان منافقین کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اطلاع دے دی کہ محبوب جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے جو ہے عذر پیش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ حدیبیہ کی بیعت کے اندر شریک تھے ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کی اس صلح کے اندر شریک تھے، انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت حدیبیہ کی، جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام شرکاء سے غزوہ بدر کے شرکاء کی طرح اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ انہیں فتح خیبر سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ یہاں پر فتحً قریبا سے مراد فتح خیبر ہے کہ جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی عطا فرمایا، جس سے ان کی معاشی جو صورتحال تھی وہ خوشحالی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اپنی حکمت بالغہ کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ سے مکہ گئے تھے، ادھر سے مشرکین نے 50 آدمی بھیج کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناکام کوشش کرنا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دی ہے۔ ادھر مشرکین نے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا۔ اس وقت اللہ نے ان 50 افراد کو قتل کرنے سے مسلمانوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ ادھر مشرکین کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، وہ بھی حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے سے رک گئے اور صلح کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جانے لگا
تو مشرکین نے ضد اور تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی باتوں کے اوپر اصرار کیا جو صحابہ اکرام کو ناگوار گزری. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم اور محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھنے کے اوپر اصرار کیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تم اجمعین کے دلوں میں تحمل اور برداشت پیدا کیا اور انہیں تقوی کے اوپر ثابت قدم رکھا، اور اسی سے انہیں سکینت جو ہے وہ حاصل ہوئی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا تھا. فَمَا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. یہاں سے اللہ رب العزت اس خواب کا ذکر فرمایا کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سفر پر جانے سے پہلے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر ہجری 6 کے بجائے ہجری 7 کو پوری ہوئی. آپ نے اپنی جماعت کے ہمراہ امن اور سکون کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. کہ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، اور اس کی گواہی کے لیے رب العالمین کی ذات خود ہی کافی ہے. فرمایا غلبہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک غلبہ ہوتا ہے برہانی اور ایک غلبہ ہے عملی. غلبہ برہانی یعنی دلیل کے ساتھ تمام ادیان کے اوپر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب ہونا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہو چکا. اور غلبہ عملی صحابہ کے دور میں ہو چکا. پورے کرۂ ارض پر غلبہ عملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انشاءاللہ ہوگا. آگے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ. صلح حدیبیہ میں صلح نامہ میں مشرکین نے اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھوانے سے انکار کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کو نازل فرما کر کے ان الفاظ کو قیامت تک کے لیے قرآن کا مستقل حصہ بنا دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں، اور پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات جو ہے وہ بھی محفوظ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں. فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور کثرت سجود کی وجہ سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے کے اوپر نشان نظر آتے ہیں، ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں. ان کے اوصاف اللہ نے تورات کے اندر بھی بیان فرمائے اور انجیل کے اندر بھی بیان فرمائے. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے كَزَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. جیسے کھیتی ہو
جس نے پہلے تو اپنی کومپل نکالی ہو، پھر اس کو مضبوط کیا ہو، اور پھر تھوڑی سی موٹی ہوئی ہو، اور پھر اپنے تنے کے سہارے کھڑی ہوئی ہو کہ کسان اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کافروں کا دل جلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب